بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب۔ سٹوری نیم چال باز نیلم۔ وہ بہت حسین صورت تھی جن کے لیے کہا جاتا ہے لاکھوں میں ایک۔ پہلی نظر میں وہ کوثر کو بڑی منموہنی سی لگی، چینی مٹی کی گڑیا جیسی نازک اور حسین۔ مگر وہ جو کہتے ہیں انسان کی اصل خوبصورتی اس کی زبان میں پوشیدہ ہوتی ہے، تو کچھ ہی دنوں میں اس ساری خوبصورتی کا پردہ چاک ہو گیا۔ اس کی اصل خوبصورتی بھی سامنے آ ہی گئی۔ چند بالشت کی چھٹانک بھر لڑکی، ایک نہ دو فٹوں لمبی زبان، اس کا نام نیلم تھا۔ وہ ایک چلتی پرزہ لڑکی تھی۔ کوثر کو یہ بات کچھ دنوں میں جا کر سمجھ آئی۔ کوثر کا شوہر اسلم والدین کے گزرنے کے بعد اس 2 منزلہ مکان کا اکلوتا وارث تھا۔ اس کا کیا کیا جائے کہ مہنگائی کے اس دور میں ایک تنخواہ پر گزارا ممکن ہی نہ تھا۔ اسلم کی ایک کمائی، چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ، سو نچلا پورشن کرایہ پر اٹھانا بھی ان کی مجبوری ٹھہری۔ اگرچہ کوثر کرایہ دار کے معاملے میں انصاف سے چلتی، نچلے پورشن میں کرایہ دار کے لیے مقدور بھر ہر آرام و سہولت میسر تھی۔ گیس بجلی کے بل میں ساجھا تھا۔ گرمیوں میں پانی کی تنگی پڑ جاتی، کرائے کے مکان ایک ایک کر کے خالی ہوتے چلے جاتے۔ اب کرایہ دار تو منہ اٹھا کر جہاں سینگ سمائیں چلے جائیں، مکاندار کہاں جائیں، کئی جگہ طرح دینی پڑتی۔ کرایہ دار کے گھر پر اگر نیلم جیسی مکار اور چال باز لڑکی کی اجارہ داری تھی تو لے دے کیوں نہ ہوتی۔ کوثر پر نیلم کی گزوں لمبی زبان کی اصلیت آہستہ آہستہ جا کر کھلی۔ اس گھر کا باوا آدم ہی نرالا تھا۔ ماں بیٹیوں سمیت گھر کا گھر کمانے جاتا، دن بھر گھر میں نیلم رہتی اور گھر بھر کی باغ دوڑ اسی کے ہاتھوں میں تھی۔ تنخواہیں ساری کی ساری اسی کے ٹھپا میں جاتی، شاید اسی لیے گھر بھر میں اس کی چلتی اور اس کا راج الامان الحفیظ۔ چوپٹ اماں کو دکھائی تو پڑتا، سنائی نہ دیتا۔ اس پر کانوں کی کچی نیلم، ان کو جو چابی بھر دیتی وہ اسی پر پھدکتی پھرتی۔ نکمے ابا، بیٹیوں کی کمائی ہاتھ پر ہاتھ دھر کر کھاتے، کام کے نام پر دنیا زمانے کی خاک چھان کر گھر لوٹتے، تنخواہ کے نام پر منہ چڑھا جاتے تو شور مچتا۔ ماں بیٹیوں کے کمانے کے سبب گھر میں نکمے ابا کی حیثیت صفر تھی، تب بھی وہ چھاتی پر چڑھ کے دندناتے۔ کبھی جو فساد پڑتا، رات میں دن نکل آتا، دنیا تماشا دیکھتی، بات یہیں تک رہتی، تب بھی گوارا تھی۔ ان کی زبانوں کا پھرنا دھاندلی اور اس پر دھوکہ بازی ڈھٹائی الامان الحفیظ۔ ایک پنکھا، 2 بلب بتا کر مکان لیا گیا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں کایا پلٹ گئی، ایک ایک بجلی کے سب آئٹمز آ گئے۔ صاف کھلی دھوکہ بازی تھی۔ گھر بھر کے کمانے جانے پر بھی گیس بجلی کی بچت کہاں سے ہوتی تھی۔ صبح کا ناشتہ ڈکار، دوپہر کی روٹی باندھ کر ہی تو ٹلتے۔ گیس کا چولہا دھڑا دھڑ جلتا، دن رات پنکھے فریج بلب جلتے۔ یونٹ 300 سے بڑھ کر بنے تو بجلی کا بل دگنا۔ بات یہیں تک رہتی، تب بھی چلتی، مگر بات سے بات نکلتی تھی۔ سو ایک اور بات سامنے آئی۔ اس روز کسی کام سے کوثر نے نچلے پورشن میں جھانکا تھا۔ اوئی اللہ! نیچے کا منظر پا کر کوثر کی آنکھیں چوپٹ کھل گئیں۔ سالی بہنوئی کی ایسی محبت کہیں دیکھی نہ سنی۔ نیلم مزے سے پیر پسارے کان میں ہینڈ فری ٹھونسے پیر ہلا رہی تھی اور بہنوئی صاحب انہی قدموں پر مزے سے سر رکھے چیونگم چباتے جانے کن راز و نیاز میں مشغول تھے۔ پھر یہ مناظر آئے روز نظر آنے لگے۔ بیوی کو فیکٹری ڈراپ کر کے یہاں سب سسرالیوں کے سدھارنے کے بعد سسر سے 4 ہاتھ بڑھ کر نکمے بہنوئی صاحب کا ٹھکانہ یوں ہی سالی کے قدموں میں رہتا۔ اس دوران کبھی جو کوئی بھولا بھٹکا نکل ہی آتا، وہ دم دبا یہ جا وہ جا۔ اب یہ تو کہنے والی بات ہی نہ تھی، اندھے کو بھی نظر آتا تھا کہ بہنوئی صاحب کی نکل پڑی تھی۔ یہاں تو اندھیر نگری والا معاملہ تھا۔ اس پر ان کے مزاج الامان الحفیظ مکان کا کرایہ کیا دیتے، مانو مکان مالک کو اس کے مکان سمیت خرید رکھا ہو۔ گھر کا گھر چھاتی پر چڑھ کر دندناتا نظر آتا، اور سب سے بڑھ کر 2.5 فٹ کی فتنی نیلم۔ اپنی اوقات میں رہ کر بات کرو،
ہم مالک مکان کو اتنا سر نہیں چڑھاتے، وہ یوں بولی جیسے مالک مکان سے گھر کی جھاڑو لگواتی رہی ہو۔ سو غضب کی ٹھنی اور ایسی ٹھنی کہ محلہ والوں نے بھی تماشا دیکھا، اور نیلم کی 52 گز کی زبان ایک طرف اور ساری دنیا ایک طرف، پھر کوثر بھلا کیسے پیچھے رہتی۔ سو رج کے لتے لیے وہ کہاں خاطر میں لاتے تھے۔ جائیے جائیے، کرایہ دے کے رہتے ہیں، کوئی مفت میں نہیں رہتے اس گھر میں۔ تو کس نے کہا ہے کہ کرایہ بھرو؟ کوئی تمہیں مفت میں رکھتا ہے تو مفت میں رہ لو۔ کس سے پوچھ کے تم نے دوسری فیملی ساتھ رکھی ہے؟ مل بانٹ کے کرایہ دو گے تو تمہارا فائدہ ہی ہے نا، ایسی تیسی تو ہماری ہو گئی۔ آپ اپنے کرائے سے مطلب رکھیں، مکان خالی کرو میرا۔ ایسے بے ایمان کرایہ دار ہم نہیں رکھتے۔ کیوں خالی کر دیں؟ مکان کیا 2-4 مہینے کے لیے کرایہ پر لیا جاتا ہے؟ نیا مکان ڈھونڈنا، سامان ڈھونا سستا کام ہے کیا؟ جب خالی کرنا ہوگا بتا دیں گے۔ گیس، پانی، بجلی سب کنیکشن اوپر تھے۔ کوثر نے سارے وال بند کرنے کی دھمکی دی۔ وہاں پرواہ کس کافر کو تھی؟ آپ کر کے دکھائیے، پھر کرایہ کس سے وصول کریں گی؟ یہ اسی چھٹانک بھر کی آفت کی پرکالہ کی زبان تھی۔ لیجئے جناب، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ کرایہ نامہ میں صاف درج تھا کہ کرایہ دار ساجھا کرنے کا پابند ہے۔ اس بار زمانے بھر کے نکمے مکھننی سے ابا میدان میں اتر آئے۔ تو جائیے، تھانہ پولیس آپ جیسے شریف لوگوں کے لیے ہی تو ہیں۔ جائیے جائیے، پولیس کی مدد لیجئے، وہیں فیصلہ ہو جائے گا۔ کوثر نے سر پیٹ لیا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ تھانہ پولیس سے دبنے والے لوگ نہیں ہیں، اور اس پر وہی ڈھٹائی اور دھاندلی۔ تم سے مکان خالی کرایا جائے تو کرا کے دکھاؤ۔ چپ کر، اپنی اوقات میں رہ۔ 2 بالشت کی لڑکی ہو کر سر کو چڑھتی ہے۔ کوثر کو غصہ آ گیا۔ تو چپ کر کتیا، ہڈی نہیں ملی تو بھونک رہی ہے۔ ادھر جواب دوبدو تھا۔ کوثر کی سماعتوں کو کوئی سنسناتا ہوا تیر چھیدتا گزر گیا۔ ادھر نیلم کے فرشتوں کو بھی کیا خبر تھی کہ یہ گالی خود اس کے گلے پڑ جائے گی۔ کوثر نے اوپر کی منزل کا سارا ملبہ کاٹ کباڑ نیچے کھینچ مارا۔ ایک ہاہاکار مچ گئی، مگر اس کے اندر کی کھولن نہ مٹی، نہ اس گالی کا ازالہ ہو سکا۔ کانوں میں بار بار وہ گالی سائیں سائیں گونجتی۔ ایک زمانہ ان کی عظمت و شرافت کو سلام کرتا تھا، اور اس بالشت بھر کی لڑکی کی یہ مجال۔ بعد ازاں اسلم بار بار اسے تسلی دیتا رہا۔ جانے بھی دو، گالی تمہارے چپک تو نہیں گئی نا؟ تم نے بھی تو حد کر دی، اوپر سے اینٹیں، پتھر اور جانے کیا کیا الا بلا نیچے کھینچ ماری۔ کسی کے لگ جاتی تو لینے کے دینے پڑ جاتے۔ اور اس چھٹانک بھر کی مرچ کی گزوں لمبی زبان، سنا نہیں کیا کہا؟ کتیا، ہڈی نہیں ملی۔ کوثر کی سانسیں دھومکنی کی طرح چلنے لگی۔ جانے بھی دو، نیچ کی گالی ہنس کے ٹالی، مگر کوثر کے کلیجے میں جیسے برچھی سی اتر گئی تھی۔ وہ جلبلاتی پھرتی، مگر اس کے اندر کی کھولن نہ مٹتی۔ کانوں میں وہ گالی بار بار گونجتی، اس کے اندر آگ ہی آگ بھر جاتی۔ بس نہ چلتا، سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دے۔ قریب تھا کہ سچ مچ نوبت تھانہ پولیس پر آ جاتی کہ پرلے درجے کی گھنی میسنی اماں اور نکمے ابا نے جانے کن وقتوں میں موقع تاک کر اسلم کو جا لیا، اور جانے کیا کچھ کہا کہ وہ الٹا کوثر کو ہی سمجھانے بیٹھ گیا۔ جانے بھی دو، فساد تو تمہارا نیلم سے ہے نا، اور وہ بیچاری ہے کتنے دن کی؟ اگلے مہینے تو شادی ہے۔ اور کوثر تو جیسے بھری ہی بیٹھی تھی۔ مت کہیں اسے بیچاری، فتنی ہے فتنی۔ چھٹانک بھر کی لڑکی نے سارے گھر کو مٹھی میں کس رکھا ہے، گھر بھر کے منہ میں اسی کی زبان بولتی ہے۔ اگر ایسا ہے بھی تو وہ جانے، ہمارا کیا لینا دینا؟ ہاں تو میں بھی دیکھوں گی نا، اس کی فٹوں لمبی زبان اور مکار فطرت کو کون جگر والا بھگتے گا۔ 4 دن میں چٹیا پکڑ کر باہر نہ نکال دے تو میرا نام بدل دینا۔ اوہو کوثر، تم بھی حد کرتی ہو۔ یہ ان کے معاملات ہیں، وہ جانے، ہمارا ان سے کیا لینا دینا۔ اچھا، اور وہ جو آئے بہانے ماں کے کان بھر کے 100 بار مجھ پر چڑھائی کروانے کی کوشش کر چکی ہے یہ کتامہ، ہاں تو تم کون سا ادھار رکھتی ہو؟ منٹوں میں لتاڑ کے باہر کا رستہ دکھا دیتی ہو، اور چھوٹتے ہی مکان خالی کرنے کا الٹیمیٹم۔ تو اور کیا، ان کے پیر پڑ جاؤں؟ میں تو کہتی ہوں
تھانہ پولیس کے ذریعے نکال باہر کرو ان کمبختوں کو۔ اب دیکھو، انسان کو نرمی اور جھکاؤ تو رکھنا ہی پڑتا ہے نا۔ اس طرح بات بات پر تھانے پولیس پر اتر آئیں تو گھر بدنام ہوگا، کوئی کرایہ دار نہیں ٹھہرے گا۔ ارے بھاڑ میں جائے، پڑا رہے خالی۔ ان بدبختوں سے تو جان چھوٹے۔ اور یہ پرلے درجے کی فتنی چال باز نیلم، ابا کے نکمے پن اور چوپٹ اماں کے سبب گھر ہستی کیا ہاتھ آ گئی، خود کو کسی ریاست کی مہارانی سمجھنے لگی ہے۔ دیکھوں گی اس کی کڑفوں دوسرے گھر کیسے چلتی ہے۔ کسی کی مجبوری بھی سمجھتے ہیں، لڑکیوں کے رشتے کے لیے مناسب گھر لینا کوئی نرالی بات تو نہیں ہے۔ وہ بتا رہے تھے کہ ان کے اپنے گھر پر اثرات ہیں، اس کا بکنا بھی مشکل ہے۔ کوثر کے تلووں کو لگی سر پر بجھی۔ پرلے درجے کے جھوٹے مکار اور فریبی لوگ ہیں، اور ایسے کوئی لال نہیں جڑے ہیں ہمارے گھر میں۔ انہیں مکان بہت، ہمیں کرایہ دار بہت۔ اللہ سے 100 بار معافی کے ساتھ ان کے گٹر ابلتے زمین میں دھنسے گھر سے تو لاکھ درجے بہتر ہی ہے نا۔ اب تم جیسی عورت کو یہ سمجھانے والی بات تو نہیں کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو تو رب تمہیں آسانیاں فراہم کرے گا۔ نیلم کے بعد کرن اور کرن کے بعد آلی۔ تم دیکھ لینا، یہ سالوں سال یہاں سے کہیں سرکنے والے نہیں ہیں، یوں ہی ہماری چھاتی پر چڑھے مونگ دلتے نظر آئیں گے۔ اگر ایسا ہے بھی تو کیا برا ہے، نچلے پورشن کے 3 کمرے ان کے لیے زیادہ ہیں، گھر کا سامان کم ہے۔ رہے بل تو یہ معاملات تم مجھ پر چھوڑ دو، ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تو ہوتا ہی ہے نا۔ ارے مجھ سے پوچھو، انہیں کرایہ بھاری پڑ رہا ہے۔ نکمے داماد کماؤ بیٹی کو گھر میں ڈال لیا تو کرایہ میں ساجھا بن گیا، ہماری ایسی تیسی ہو گئی، دونوں ہی کو ایک دوسرے کا آسرا ہے، کرایہ خرچ میں سہولت ہو گئی۔ وہ الگ، بیگم دن رات نوٹ چھاپتی ہیں تو یوں کہ بچہ نیلم کے ہاتھوں میں پل رہا ہے۔ لگے ہاتھوں بہنوئی صاحب بھی چلتی گنگا میں ہاتھ دھوتے نظر آتے ہیں۔ روانی اور جذبات میں کوثر کے منہ سے سچ نکل گیا۔ اسلم ٹھٹکا۔ چلتی گنگا؟ ناچار اسے بتانا ہی پڑا، اور اسلم کی وہی ازلی شرافت و اعلیٰ اوصاف جن پر ریجھ کر کوثر کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھمایا گیا تھا۔ اب دیکھو، اگر بات سچ نہ نکلی بہتان ہی ہوا نا، اور اگر ایسا تھا بھی تو تم نے ان پر کان یا نظر رکھ کر کچھ اچھا کیا۔ مگر کوثر کو پکا یقین تھا معاملہ کچھ اور ہے۔ نہ کرتے، اسلم کی بات اس کی عقل میں سما ہی گئی۔ کچھ دنوں میں بات آئی گئی ہو گئی۔ نیلم کی شادی سے کچھ پہلے اسلم نے دوڑ دھوپ کر کے نچلے پورشن کے لیے بجلی کا الگ کنیکشن لگوا دیا تھا۔ لو جی، گالی مک گئی۔ نیچے 2 فیملیز کے سبب گیس کے بل کی مد میں 2 حصہ ان کی طرف لگائے گئے۔ اسلم نے ہر معاملہ 4 لوگوں میں بیٹھ کر نمٹایا تھا۔ پھر شادی کا ہنگامہ جاگ پڑنے سے قبل کوثر و نیلم کو گلے ملوا دیا تھا، مگر گلے ملنے سے دلوں کی کدورتیں مٹیں تو کیا ہی کہنے۔ پھر اسی ماہ شادی پر جو طوفان بدتمیزی نہ مچنا تھا مچا۔ ساری رات فل والیوم میں ریکارڈنگ۔ کوثر لہو کے 100 گھونٹ پی کے چلتی۔ اسلم کا پڑھایا درگزر کا سبق اپنی جگہ درست صحیح، مگر اس کے دل و دماغ سے وہ گالی نہ نکلتی، کتیا۔ جب کبھی یہ لفظ اس کی سماعتوں میں گونجتا، اس کے اندر ایک غبار سا بھر جاتا۔ نیلم کی شادی میں کوثر نے مارے باندھے ہی شرکت کی تھی۔ دولہا پر نظر پڑتے ہی کوثر کی تمام امیدوں پر پانی پڑ گیا۔ شکل سے ہی دبو زنمرید سا نظر آتا تھا۔ نیلم جیسی مکار چال باز چلتی پرزہ لڑکی جلد ہی اس کی لگامیں کس لے گی، گمان پختہ تھا۔ کھانے سے فراغت پاتے ہی جب دلہن سج دھج کر سٹیج آ رہی تھی، کوثر بچوں کے سونے کا بہانہ لے کر اٹھ گئی تھی۔ دلہن بڑی نازک پیاری سی ہے، یہ کسی باراتی خاتون کا نیلم کے لیے تبصرہ تھا۔ کوثر نے گزرتے ہوئے سنا تو دل ہی دل میں ہنسی۔ جب گز بھر کی زبان سے پالا پڑے گا تو پوچھوں گی۔ مگر وہ جو کہتے ہیں کہ کچھ خوابوں کی تعبیر الٹی ہوتی ہے، اسی طرح کچھ گمان بھی اوندھے منہ جا پڑتے ہیں۔ سو یہ معاملہ بھی کوثر کی امید و توقعات کے برخلاف الٹا پڑ گیا تھا۔ نیلم کی سسرال میں گھر بھر پر ساس صاحبہ کا راج تھا، سو سب سے پہلی تان میکے آمد پر ٹوٹی۔
وہ جو ان سب کا خیال تھا کہ پہلی بیاہی بیٹی کی طرح نیلم بھی آنے بہانے میکے پڑی رہے گی۔ مالدار گھرانے میں بیٹی بیاہ کر چاروں ہاتھوں سے چوری چھپے کی کارروائیاں بھگتائی جائیں گی۔ لگے ہاتھوں بہنوئی صاحب بھی برسوں پرانی دوستی کی آڑ میں اپنا الو سیدھا کرتے رہیں گے، مگر وہ جو کہتے ہیں سیر کو سوا سیر، تو وہی بات رہی۔ بات نیلم کے میکے آنے پر آتی تو 100 بہانے تیار۔ کبھی جو ساس نند کے جھرمٹ میں چلی ہی آتی تو وہ سب چیل کی طرح اس کی چوکسی کرتی۔ موبائل فون کی اجازت نہ تھی۔ سنا کہ گھر بھر کی نکرانی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں سارے قصبل نکل گئے تھے۔ 52 گز کی زبان حلق میں جا پڑی تھی۔ اب ان ماں بیٹیوں کا زیادہ وقت نیلم کی بڑھیا ساس کی شان میں قصیدہ خوانی میں گزرتا۔ یہ تو کہنے والی بات ہی نہ تھی، ان کا گھر اندھا پڑ گیا تھا۔ بھانجا نیلم کے ہڑکے میں ہاتھوں میں آ گیا۔ وہ سب نیلم کی شکل کو ترس گئے تھے۔ کچھ دنوں میں سننے میں آیا کہ بہنوئی صاحب پر بھی بین لگ گیا۔ وہ جلبلا کر وقت بے وقت فون گھماتے۔ نیلم کے شوہر کے دماغ میں شک کا کیڑا کلبلاتا۔ انہوں نے برسوں پرانی دوستی کی شرم دلائی۔ نیلم کے میاں نے اس دوستی پر ہی مٹی ڈال دی۔ لو کر لو گل۔ کوثر نے سنا تو خوب ہی مزہ لیا، جیسے کو تیسا، الٹی ہو گئی سب تدبیریں والا معاملہ تھا۔ نیلم کی ساری پھونپا ناک کے رستے نکل گئی تھی۔ سنا کہ اب وہ گمسم رہتی تھی۔ شوہر سمیت سسرال والوں نے مل کر اس کی لگامیں کس لی تھیں۔ نیلم کا ولیمہ اگلے ماہ نند کی رخصتی کے ساتھ تھا، اور ہائری عورت کی چٹخارہ باز فطرت۔ کوثر کھینچی کھینچی چلی گئی تھی۔ ڈنر سے کچھ پہلے جب اسلم سگریٹ پینے کے لیے شادی ہال سے باہر نکلا، کوثر کا گود والا بیٹا باپ کے لیے مچلنے لگا۔ کوثر اسے لیے باہر آئی تو اسلم کو نیلم کے شوہر کے ساتھ کھڑا پایا۔ سلیم بچے کو آئس کریم دلانے نکل گیا اور کوثر کی ایک رسمی سی احوال پرسی کی دیر تھی۔ وہ پھٹ پڑا۔ پرلے درجے کی مکار اور سیاست دان ہے یہ نیلم۔ گھر میں قدم رکھتے ہی میرے کان بھر کے گھر میں پھوٹ ڈلوا کر گھر بھر سے میرا دل پھیرنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ اللہ بھلا کرے اماں کا، انہیں بہوؤں کو سنبھالنے کا ہنر آتا ہے۔ اب عورت گھر کے کام کاج نہ کرے گی تو کیا کرے گی؟ مگر اس کا دھیان جانے کہاں سفر کرتا ہے۔ اپنی اوقات سے بڑھیا زندگی نصیب ہے، مگر اس کا دل نہ جانے کہاں پڑا رہتا ہے۔ مجھے تو دال میں کالا لگتا ہے۔ آپ تو مکاندار ہیں، آپ کو تو پتہ ہوگا۔ وہ بری طرح بھرا ہوا اور چڑا ہوا لگ رہا تھا۔ کوثر کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ نیلم کی گالی کانوں میں سائیں سائیں گونجنے لگی۔ لوہا گرم تھا، بس ایک چنگاری کرید کے ہوا دینے کی دیر تھی، آگ ہی آگ پھیل جاتی، سب کچھ بھسم ہو جاتا۔ بس ایک ثانیہ کا عمل تھا، آر یا پار۔ مگر اسی ساتھ نے فیصلہ دیا تھا، بدلہ لینے کی قدرت رکھتے ہوئے وہ معافی دینا افضل ہے۔ بھلا دیتا ہی کیا ہے یہ بدلہ انسان کو؟ ایک دلی تسکین، ایک کمینی سی خوشی۔ یہ خوشی کسی کی زندگی سے بڑھ کر تو نہیں۔ بے شک سزا و جزا کا مختار پروردگار ہے۔ جس عیب پر وہ پردہ ڈال رہا ہے اسے افشا کرنا کہاں کا انصاف ہے۔ کوثر بے ساختہ نفی میں گردن ہلا کر اندر کی طرف مڑ گئی تھی۔ ایک یقین تھا، اس کی یہ نیکی کسی اچھے صلہ کی صورت میں ضرور لوٹائی جائے گی۔